السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک دہشت ناک داستان پر اسٹار اور خوفناک کہانیوں نے ویسے تو ہمیشہ سے ہی انسانی ذہن پر ایک پسندیدہ تاثر قائم کر رکھا ہے۔ یہ تحریریں بہت کم لکھی گئی ہیں۔ دنیا بھر میں خوفناک کہانیاں لکھنے والے تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں اور ان کے موضوعات بھی محدود ہیں۔ پاکستان میں اس موضوع پر لکھنے والوں میں ایم اے راحت ایک ایسا نام ہے جنہوں نے لاتعداد پر اسٹار داستانیں لکھی اور ہمیشہ الگ موضوع کا احاطہ کیا۔ ان کے لکھے ناولوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اردو پڑھنے والے موجود ہیں ان کے ناول بے پناہ مقبول ہیں۔ تو لیجیے پیارے دوستوں، کالے گھاٹ والی سنیے اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھیے گا۔ دونوں بسیں میوزیم کے سامنے رک گئیں۔ ہر طرف ایک پر اسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نگاہوں کی آخری حد تک خوبصورت مناظر بکھرے ہوئے تھے۔ سر امتیاز نے تمام اسٹوڈنٹ کا جائزہ لیا اور پھر انہیں میوزیم میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ دوسرے ٹیچرز خواتین، لڑکوں اور لڑکیوں کو منظم کر کے میوزیم کی عمارت میں لے چلے۔ مجھے نورین کے اس ٹرپ پر نہ آنے کا سخت افسوس تھا۔ اسے اس کے پاپا نے اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے نورین کی آنکھوں میں ڈبڈباتے آنسو بری طرح یاد آ رہے تھے۔ لڑکے لڑکیوں نے گروپ بنا لیے اور چاروں طرف بکھر گئے۔ 10 اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ مس خیا کے ساتھ چل پڑا۔ ان میں لڑکے لڑکیاں دونوں تھے۔ ایک گائیڈ ہمیں وہاں موجود نوادرات کے بارے میں بتانے لگا۔ اس وقت ہم ٹیکسلا کے سب سے اہم دور کی اشیاء کا جائزہ لے رہے تھے۔ یہ دور سکندر اعظم کا تھا۔ ایک لڑکی نے مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، جناب سکندر اعظم صاحب، اپنے ماضی کا نظارہ کر لیجئے۔ یہ بات اس نے میرے نام کی مناسبت سے کی تھی کیونکہ میرا نام بھی سکندر تھا۔ پتہ نہیں یہ اس لڑکی کے جملے کا اثر تھا یا کچھ اور، کیونکہ فوراً اسی لمحے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ یوں لگا تھا جیسے ان نظر آنے والی چیزوں سے میرا کوئی واسطہ ہو۔ میں شیشے کے شوکیس میں رکھی ایک تلوار پر جھک گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ تلوار کبھی میرے ہاتھوں میں رہ چکی ہو۔ اسے دیکھنے میں اتنا مہر ہوا کہ دوسرے لڑکے لڑکیاں باہر نکل گئے۔ پھر جب میرا ان چیزوں سے دھیان ہٹا تو میں نے چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ ہال نما کمرہ بالکل خالی تھا۔ لڑکے لڑکیاں وہاں سے جا چکے تھے، لیکن مجھے کوئی احساس نہیں ہوا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی تو ہم میوزیم میں داخل ہوئے ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے۔ چنانچہ میں پورے ہال کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ہال یونان کے سکندر اعظم سے ہی منسوب تھا اور اس میں جو کچھ موجود تھا وہ سکندر اعظم کے دور کا ہی تھا جب اس نے اس علاقے پر حملہ کیا تھا۔ میں گھوم پھر کر دوسری چیزوں کا جائزہ لینے لگا۔ سکندر کے حریف راجہ پورس کی پوشاک، اس کا خرد اور اس طرح کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو کافی فاصلے پر جا کر مجھے ایک خوبصورت چوبی دروازہ نظر آیا۔ بس ایک شوق دل میں پیدا ہو چکا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سکندر اعظم کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ میں نے اس کی دوسری طرف کا جائزہ لیا۔ کوئی 7 یا 8 سیڑھیاں تھی جو انتہائی صاف شفاف نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد ایک چکنی سی راہداری۔ بے اختیار میرے قدم اس جانب اٹھ گئے اور میں اس راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے آگے دھکیل رہی ہو۔ حالانکہ چند ہی قدم چلنے کے بعد راہداری میں چھائے ہوئے اندھیرے نے مجھے تھوڑے سے خوف کا شکار کر دیا تھا۔ مجھے اس طرح اس سنسان جگہ پر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں نے پلٹنے کی کوشش کی تو مجھے یوں لگا جیسے میرے پلٹنے کی قوت ختم ہو گئی ہو اور میرے قدم آگے ہی بڑھتے جا رہے ہوں۔ ایک انجانا خوف، ایک عجیب سی دہشت میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی، لیکن میرے قدموں نے میرے احکامات کی تعمیل کرنا چھوڑ دی تھی اور میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ ایک تاریک سرنگ نما راستہ آخر کار ایک دروازے پر ختم ہوا اور جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا دروازے کی دونوں پٹ ایک تیز چرچراہٹ کے ساتھ کھل گئے۔ دوسری طرف ایک بہت ہی عظیم الشان ہال جگمگا رہا تھا۔ اس ہال میں مجھے بے شمار لوگوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی اور ایک خاص قسم کی پوشاک میں ملبوس تھے۔ ان کے جسموں پر چمڑے کے بنے ہوئے لباس تھے اور وہ خاص قسم کے یونانی سپاہی معلوم ہوتے تھے۔ فوراً ہی کچھ
چوکداروں نے آواز لگائی، سکندر اعظم تشریف لا چکے ہیں۔ سکندر اعظم؟ اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا کہ یہ سکندر اعظم کہاں سے آ گئے، لیکن صرف میں ہی قدم آگے بڑھا رہا تھا اور میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میرے قدم آگے بڑھتے رہے، سامنے ہی ایک زرنگار تخت لگا ہوا تھا، بے حد حسین، سونے چاندی کے کام سے آراستہ، اس میں زر و جواہر جڑے ہوئے تھے۔ میرے قدم مجھے اسی طرف لے جا رہے تھے۔ نیچے انتہائی حسین قالین بچھا ہوا تھا جس میں قدموں کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میرے ہر قدم کے ساتھ سکندر اعظم کی شان میں قصیدہ خوانی کی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میں تخت تک پہنچ گیا۔ میرے پورے بدن پر بوکھلاہٹ سوار تھی۔ میں وہ نہیں تھا جو لوگ سمجھ رہے تھے، لیکن میرے اعصاب، میرے جسمانی اعضاء میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ رات مجھ پر بہت بھاری پڑی، مجھے شدید بخار آ گیا تھا اور سر اور سینے میں ناقابل برداشت درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ پر ایک بھاری وزن آ پڑا ہو۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں ہیڈ کلرک تھے۔ اسلام آباد میں ایک خاص علاقے میں ہمارا چھوٹا سا گھر تھا، یہیں پر ہم نے خاصا وقت گزارا تھا۔ میرے بڑے بھائی انٹر کر رہے تھے اور مجھ سے 5 سال بڑے تھے۔ ایک بہن تھی جس کا نام رخسانہ تھا، وہ مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ہم ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، تعلیمی مشاغل بھی ہمارے یکساں تھے۔ آج تک کا ہمارا ریکارڈ بہت ہی اعلیٰ رہا تھا۔ اس دوران اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن ہمارے پڑوس میں نعیمی صاحب رہا کرتے تھے جن کی بیٹی نورین سے میری بڑی گہری دوستی تھی۔ نورین بھی اپنے دوستوں میں سب سے زیادہ مجھے ہی عزیز رکھتی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان خاصا مقابلہ ہوتا چلا آیا تھا اور ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ تعلیمی ریکارڈ میں ایک دوسرے سے آگے رہیں۔ نورین اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ اس کے والد ایک بہت بڑے افسر اعلیٰ تھے، لیکن بڑے اچھے انسان تھے، ہمیشہ خوش مزاج رہتے تھے، بے تکلفی سے ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے اور بہت ہی اچھا رویہ تھا ان کا ہمارے ساتھ۔ ابو بھی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ویسے وہ ابو سے بہت ہی بڑی حیثیت کے افسر اعلیٰ تھے، اس لحاظ سے بھی ابو ان سے بہت متاثر ہوتے تھے اور ان کے اخلاق کی اکثر تعریف کرتے رہتے تھے۔ بہرحال اس ٹور میں بھی نورین کو ہمارے ساتھ جانا تھا، لیکن نعیمی صاحب نے اجازت نہیں دی تھی۔ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا۔ بخار تو خیر مجھے تھا ہی، اور لازمی بات تھی کہ وہ اس خوف کی وجہ تھی جو میرے ساتھ واقعات میوزیم میں پیش آئے تھے۔ ترشولی کا کٹا ہوا بازو مجھے رات بھر خواب میں نظر آتا رہا، لیکن بات یہیں تک نہ رہی۔ اس کے بعد کے حالات مزید سنگین ہوتے چلے گئے۔ میں جیسے ہی کبھی اندھیرے میں جاتا یا شام کی تاریکی پھیلنے لگتی اور میں تنہا ہوتا تو مجھے اپنے ارد گرد سائے سے چلتے پھرتے نظر آتے اور ایک آواز سنائی دیتی، क्षमा कर दे महाराज، معاف کر دیں کرداری تاج، تو ہماری ٹھوکر سے گر پڑا تھا، ہم تو آپ کے درشن کے لیے آئے تھے، بس ایک دفعہ آپ کا مکھ چومنے کی منوکامنا ہمارے من میں تھی۔ پھر دوسری آواز، یہ گند پوری کی جادوگرنی ہے، بد مکھنا گند پوری کی جادوگرنی، اور خوف سے میرا سینہ پھٹنے لگتا۔ تاریکی پھیلتے ہی مجھ پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو جاتا، بجلی کی تیز روشنی بھی اس خوف کو دور کرنے میں ناکام ثابت ہوتی۔ اب یہ ہو رہا تھا کہ میں اپنے طور پر تاریکی سے بچنے اور ہر ممکن دور رہنے کی کوشش کرتا تھا، پھر بھی کبھی نہ کسی تاریک گوشے پر نظر پڑ ہی جاتی، اور تب اس تاریکی میں مجھے ترشولی نظر آتی، انتہائی خوفناک اور بدصورت عورت جو منہ سے کچھ نہ بولتی، لیکن میرے کانوں میں اس کی کربناک چیخیں گونجتی، क्षमा کر دیں ہمیں، क्षमा کر دیں کرم کرداری، क्षमा کر دیں۔ بہرحال یہ میرے وجود میں روگ بن گیا تھا۔ ترشولی کبھی کسی اندھیرے لمحے سے نہیں چونکتی تھی، جیسے ہی میں کبھی اندھیروں میں گرتا وہ میرے قرب و جوار میں آ کھڑی ہوتی اور اس کی گڑگڑاہٹ مجھے خوفزدہ کر دیتی۔ البتہ دن میں وہ کبھی نظر نہیں آتی تھی، لیکن مغرب کی اذان سے 15-20 منٹ قبل مجھے ایسی تیز سرسراہٹ سی محسوس ہونے لگتی جیسے میرے اطراف میں بہت سے لوگ موجود ہیں۔ مجھے دربار میں آوازیں آتی، مہاراج، مہابلی، سکندر اعظم آ رہے ہیں۔ مجھے یوں لگتا جیسے میرے آس پاس پرندے منڈلا رہے ہوں۔ بہرحال یہ سلسلہ میری زندگی سے چمٹ گیا تھا۔ میں نے ابھی تک کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب میں اکثر
بیمار ہو جاتا تھا اور مجھے اپنی اس بیماری کی وجہ معلوم تھی۔ وہی خوف، اندھیرے کا خوف۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا میں بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ کبھی کبھی بجلی بھی چلی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی بجلی جاتی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ تاریکی میں وہی بھیانک وجود میرے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ اس کی چمکدار بڑی بڑی سفید آنکھیں مجھ پر اس طرح مرکوز ہوتی جیسے کوئی بلی اپنے شکار پر نگاہیں گاڑ کر بیٹھ جاتی ہو۔ جوں ہی وہ حرکت کرے اچھل کر اسے اپنے پنجوں میں دبوچ لے۔ موم بتیاں اور گیس کی لائٹوں کی روشنیاں اس منحوس صورت کو معدوم کرنے میں ناکام رہتی۔ آنکھیں بند کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، وہ اور زیادہ واضح نظر آنے لگتی۔ بہرحال یہ وقت مجھ پر گزر رہا تھا اور میرے ماں باپ میری اس بیماری سے پریشان تھے کہ اچانک مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اکثر وہ اس موضوع پر گفتگو بھی کرتے رہتے تھے اور ایک طرح سے انہوں نے صحیح پوائنٹ پکڑ لیا تھا۔ ایک دن ابا نے مجھ سے کہا، ایک بات بتاؤ سکندر، تمہاری اندر کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ ایک بات بتاؤ سکندر، تمہاری اندر کی کیفیت کیسی رہتی ہے؟ میں اس قدر چالاک تو نہیں تھا کہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا۔ میں نے ان سے کہا، ابو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر؟ بس میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے میرے بدن میں سرد سرد لہریں دوڑنے لگتی ہیں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے آس پاس کچھ لوگ موجود ہیں۔ ابو بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں بہت خوفزدہ ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیا یہ ڈر تمہیں اس وقت سے لگتا ہے جب سے تم ٹور پر گئے تھے؟ ٹیکسلا میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو تمہارے لیے پریشان کن ہو؟ میں آپ کو کیا بتاؤں ابو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا۔ اماں نے پریشان لہجے میں کہا، سنیے جی، اس کا مرض ڈاکٹروں کے بس کا نہیں ہے۔ اللہ میرے بچے کو ہر مشکل سے بچائے۔ یقیناً اس پر کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ ابو پڑھے لکھے آدمی تھے، ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن بس صورتحال ہی ایسی تھی۔ میری جو کیفیت تھی وہ میرے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال اس کے بعد میرے علاج کے لیے جتن ہونے لگے۔ اماں مجھے بہت سے مزارات پر لے گئیں، عاملوں اور کاملوں کی خدمات حاصل کی، تعویذوں اور گنڈوں سے علاج ہونے لگا۔ صبح و شام دم کیے، تعویذ چلانے لگے۔ عامل گھر آئے، انہوں نے گھر کو مختلف طریقوں سے جادوئی اثرات سے پاک کرنے کے لیے جتن کیے، حاضرات کرائیں، لیکن ترشولی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دوستوں، عزیزوں اور سیانوں سے مشورے ہونے لگے اور کسی نے میرے نفسیاتی علاج کا بھی مشورہ دیا۔ چنانچہ اس کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرے حالات بگڑتے ہی چلے گئے۔ پہلے تو وہ مجھے بدصورت عورت کم نظر آتی تھی، لیکن اب اکثر میں محسوس کرنے لگا کہ دن کی روشنی میں بھی وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ جب میں ادھر ادھر چلتا پھرتا مجھے اپنے قدموں کے ساتھ ساتھ دوسرے قدموں کی دھمک بھی سنائی دیتی اور مجھے اندازہ ہو جاتا کہ یہ وہی بد شکل اور خوفناک بلا ہے جو ٹیکسلا کی میوزیم سے میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ آخرکار میرا نفسیاتی تجزیہ کیا گیا۔ مجھے اس اوٹ پٹانگ شخص کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا جس نے مجھ سے نہ جانے کیا کیا سوالات کیے، لیکن اس میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، کیا تمہیں کسی سے محبت ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کس سے؟ کون ہے وہ؟ امی، ابو، بھائی، میری بہن رخسانہ۔ اور کون؟ اس اوٹ پٹانگ شخص نے پوچھا۔ اور بس میرے اسکول کے دوست۔ ان میں کوئی خاص جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ ہاں، نورین، میری سب سے اچھی دوست۔ ٹھیک، اگر نورین سے تم محبت کرتے ہو تو کیا نورین بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ ہاں، وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں، میں نے معصومیت سے جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کسی اور چاہت کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں تھا۔ 13 سال کی عمر عشق و محبت کی عمر کم ہی ہوتی ہے۔ بس نورین میری بہت اچھی دوست، بہت اچھی ساتھی تھی۔ تم زیادہ تر نورین کا تصور ذہن میں رکھا کرو، جب بھی تمہیں ڈر لگے تم اسے اپنے ذہن میں لے آؤ۔ بہرحال یہ سوال جواب ختم ہو گئے۔ میں گھر واپس آ گیا۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے دلچسپ تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نورین مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ جب سے وہ ڈاکٹر یا جو کوئی بھی تھا نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے نورین کا نام لیا، اس وقت سے در حقیقت نورین مجھے اور زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔
اس شام بھی ایسا ہی ہوا۔ مغرب کا وقت تھا اور میرے لیے یہی وقت سب سے زیادہ خوف کا ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت ترشولی اپنی مکرو شکل لیے بڑے بڑے سفید دانت نکال کر مسکراتی ہوئی میرے سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ آج جب وہ میرے سامنے آئی تو میں نے فوراً ہی نورین کا تصور اپنی آنکھوں میں بسا لیا۔ میری آنکھوں میں ٹھنڈک سی اترنے لگی، جسم میں مسرت سے لہر دوڑنے لگی۔ نورین ایک خوبصورت لباس میں ملبوس مسکراتی ہوئی میرے قریب آ گئی، لیکن میں نے ترشولی کو خوفناک انداز میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ پہلے وہ مسکراتی ہوئی ہی نظر آئی تھی اور اس کے منہ سے رال سی ٹپک رہی تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے میرے سامنے کھڑی نورین کو اتنی بے دردی اور قوت سے دھکا دیا کہ نورین کافی دور جا کر گری اور اس کے ماتھے سے خون نکل آیا۔ پھر اچانک ہی نورین چھوٹی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک نقطے میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کا وجود نہیں تھا، لیکن وہ کم بخت صورت اور بھیانک عورت کھڑی رہ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر پھر مسکرا دی اور پھر ایک ایسی بھوکی عورت کی طرح اپنے موٹے موٹے ہونٹوں پر نیلی زبان پھیرنے لگی، جیسے چند ہی لمحوں میں مجھے چٹ کر جائے گی۔ میرے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور میں دہشت سے کمرے سے نکل کر بھاگ گیا۔ گھر والے میری دہشت بھری چیخ سن کر ہی میرے کمرے کی جانب دوڑ پڑے تھے۔ بمشکل تمام میری سانس قابو میں آئی۔ مجھے پانی وغیرہ پلایا گیا۔ ماں باپ کے چہروں سے پریشانی کا احساس ہوتا تھا اور مجھے اس بات کا افسوس تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں ان کی یہ پریشانی دور نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے دن میں اسکول گیا، لیکن نورین کو دیکھتے ہی میرے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ نورین کی پیشانی پر عین اس جگہ جہاں کل مجھے خون نکلتا ہوا نظر آیا تھا ایک ٹیپ لگا ہوا تھا، ایسا ٹیپ جو زخموں پر لگایا جاتا ہے۔ میں آگے بڑھ کر نورین کے پاس پہنچ گیا۔ نورین، یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی۔ رات کو سوتے میں ایک خواب دیکھ رہی تھی۔ اس خواب میں کسی نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا تھا اور میں گر پڑی تھی۔ بس میرے ماتھے سے خون نکل آیا۔ صبح ابو نے وہ خون دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ خون بہت زیادہ نہیں نکلا تھا اور تھوڑا سا نکل کر خشک ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی ابو نے اسے صاف کر کے یہ ٹیپ لگایا۔ میں دنگ رہ گیا۔ مجھے وہ صورتحال یاد آ گئی تھی، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ کرنا بھی بے وقوفی تھی۔ بہرحال مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے یہ جرم کیا ہو، جیسے میں نے ہی اسے زخمی کیا ہو۔ بہرحال میرے ذہن میں جو سوال تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ میں نے اس سے کہا، نورین، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا جس میں کسی نے تمہیں دھکا دیا تھا، وہ کون تھا جس نے تمہیں دھکا دیا تھا؟ میں تمہیں کیا بتاؤں سکندر، ایک بہت خوفناک عورت تھی، کالا رنگ، لمبے لمبے سفید دانت، بس اچانک ہی اس نے مجھے دھکا دیا تھا۔ اور سچ بتاؤں، اس وقت میں تمہارے سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی، ہم لوگ بالکل خاموش تھے، میں نے تم سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اچانک ہی آگے بڑھی اور اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ بڑا سنسنی خیز تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھیانک عورت میرے ساتھ ساتھ نورین کے پیچھے بھی پڑ گئی ہے۔ اس بات کو کئی روز ہو گئے تھے۔ مجھے اب اکثر بخار آنے لگا تھا جب بھی وہ عورت مجھے نظر آتی، اور عام طور پر نظر آتی رہتی تھی۔ میرے دل پر خول سوار ہو جاتا تھا اور اس کے بعد مجھے بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس بار بخار کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور میں اسکول تک نہیں جا سکا تھا۔ میں زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی پڑا رہا کرتا تھا۔ کوئی نہ کوئی میرے پاس ضرور ہوا کرتا تھا، حالانکہ میں بعض اوقات جھلا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے تنہا بھی چھوڑ دیا جائے، لیکن گھر والے اتنے پریشان تھے کہ مجھے بہت کم اکیلا چھوڑا جاتا تھا۔ جب بھی میں تنہا ہوتا تو میرے سامنے وہ خوفناک عورت آ کھڑی ہوتی۔ دن کی روشنی میں بس اس کا سایہ محسوس کیا جا سکتا تھا، لیکن شام کے سناٹوں میں وہ سراپا مجسم ہو کر آ جاتی تھی، جبکہ میں چاہتا تھا کہ میں تصور میں نورین کو دیکھتا رہا کروں۔ میں اس وقت عشق کے صحیح مفہوم سے بھی ناواقف تھا، لیکن نورین جب بھی میرے سامنے آتی، کسی بھی شکل میں، تصور میں یا حقیقت میں، مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، اور جب وہ میرے سامنے سے چلی جاتی تھی تو میں ایک ایسا انسان بن جاتا تھا جو پیار سے بے حال ہو رہا ہو۔ بہرحال اب میں اس بارے میں سوچتے ہوئے ڈرنے لگا تھا کہ نورین کو میں اپنے سامنے لاؤں۔
بہر طور سب کچھ ہوتا رہا۔ اس دن میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس وقت تاریکی نہیں پھیلی تھی لیکن بجلی چلی گئی تھی۔ مجھے ایک انجانا سا خوف محسوس ہونے لگا تھا اور میرا یہ خوف بے جا نہیں تھا۔ شمال کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے وہ سیاہ بادل صاف نظر آ رہے تھے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ان بادلوں نے مزید اندھیرا کر دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ موٹی موٹی بوندیں آواز کے ساتھ گر رہی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد امی اندر آ گئی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ مجھے تاریکی سے بے پناہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ امی نے موم بتیاں جلائیں اور بولی، اگر چاہو تو باہر آ جاؤ، تم تو بہت ہی کمزور ہو گئے ہو۔ نہیں امی، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ بہرحال امی تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھی رہیں۔ پھر میں نے اپنی چھوٹی بہن رخسانہ کے بارے میں پوچھا تو امی نے جواب دیا، وہ باہر موجود ہے، بارش میں نہانے کی شوقین ہے۔ کہاں ہے، کس جگہ ہے؟ چھت پر چلی گئی ہے، امی نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اچانک ہی امی کی چیخ سنائی دی اور میں انتہائی کمزوری کے باوجود دہشت زدہ ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر کمزور قدموں سے کھڑا ہو کر باہر نکل آیا۔ امی چھت پر تھی اور اوپر سے ان کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ابو گھر پر موجود نہیں تھے لیکن بڑے بھائی گھر پر ہی موجود تھے اور اوپر پہنچے اور پھر وہ بھی چیخنے لگے۔ میں دہشت سے اپنی جگہ کھڑا رہا اور دیکھنے لگا کہ اوپر کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں امی اور بھائی رخسانہ کو سنبھالے ہوئے نیچے اترنے لگے۔ رخسانہ بڑے بھائی کی گود میں جھول رہی تھی۔ میں دہشت سے چیخ پڑا، کیا ہوا رخسانہ کو؟ ہائے میری بچی، دیکھو میری بچی، ارے چلو جلدی چلو، رکشہ لے کر آؤ۔ امی بری طرح چیخ رہی تھی۔ میں نہ جانے کون سی قوتیں حاصل کر کے باہر کی طرف دوڑا تو میں نے رخسانہ کو دیکھا، اس کا ایک بازو شانے کے پاس سے غائب تھا۔